بانی پی ٹی آئی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اس نے توشخانہ سے گھڑی چوری کی, 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی. ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ چور ہے, کرپٹ ہے, لیکن اب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اس نے ڈاکہ ڈالا. وزیر اطلاعات اتاتارڑ کا تقریب سے خطاب, کہا اب ہمارا دور شروع ہو چکا, نحوست کے بادل چھٹ گئے. شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے. بلوچستان, سندھ اور لاہور ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ. جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر, جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس محمد آصف شامل. صدر زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے. بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جج جسٹس محمد آصف حال ہی میں ایڈیشنل جج بنے تھے. سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس خادم حسین سمرو 2 سال پہلے ہائی کورٹ کے جج بنے. اسلام آباد بار نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا. کل ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ میں ہڑتال کا اعلان. ملک بھر کی بار کونسل سے عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا مطالبہ. میڈیا سے گفتگو میں وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی ایڈوکیٹ نے کہا, اسلام آباد میں بدنیتی سے ٹرانسفر ہوئے آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بدنیتی پر بلایا گیا. 26ویں ترمیم کالا قانون ہے جس سے پاکستانی آئین کو پامال کیا گیا. اگلے لائحہ عمل کا اعلان کل کنونشن میں ہوگا. اسلام آباد بار کونسل کا ہنگامی اجلاس, وزارت قانون سے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا ایسے اقدامات عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف اور خلاف آئین و قانون ہیں. کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کا خود آمنے سامنے بیٹھ کر تنازعات حل کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد میں سابق سینیٹر سجاد سید میاں کے گھر پر اہم جرگہ بلا لیا گیا. کرم میں جاری کشیدگی کے باعث 4 ماہ سے آمد و رفت کے راستے بند ہیں. 5 لاکھ سے زائد افراد محصور ہو چکے. خوراک اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث کئی افراد موت کے منہ میں چلے گئے. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کی تشکیل نو کا فیصلہ. نئی خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی قائم کی جائے گی. نئے تنظیمی ڈھانچے کے تحت 6 ریجنل اور 2 سب ریجنل دفاتر قائم کیے جائیں گے. جھوٹی شکایت کے اندراج اور تحقیقات میں بددیانتی کے خلاف بھی سزا دی جائے گی. وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں بریفنگ. علی امین کی مسودے کو جلد حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت. کہا بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. اینٹی کرپشن کے ادارے کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی. لوگوں کو بیجا ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. آرمی چیف ظالموں سے وسائل لے کر عوام میں بانٹتے ہیں. ایسے لوگ نہیں چاہیے جو نعرے جمہوریت کے لگائیں اور خون عوام کا چوسیں. گورنر سندھ کامران ٹیسیرو کی میڈیا سے گفتگو. سوال کیا کہ کیا کراچی میں بجلی, گیس, پانی, روزگار مل رہا؟ IMF سے لیے گئے اربوں روپے کہاں گئے؟ یہ پیسے میرے نہیں عوام کے ہیں. سندھ IIT ہب بننے جا رہا ہے. گورنر سندھ نے ہاکی اسٹیڈیم میں IIT ٹیسٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 2 روپے سستی ہونے کا امکان. نیپرا 12 فروری کو تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سماعت کرے گا. منظوری پر صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا. وزیر سرمایہ کاری عبدالعلیم خان کی آذربائیجان کے وزیر اعظم علی اسدوف سے ملاقات. دونوں ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر بات چیت. آذربائیجان اور پاکستان کے مابین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مختلف امور پر غور. آذربائیجان کے وزراء کا مشترکہ منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار. موٹر ویز میں سرمایہ کاری کے لیے آذربائیجان سے اعلیٰ سطح کا وفد اسی ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی فیصل آباد سے ملتان پہنچ گئی. ٹرافی کو ملتان کے بلند مقام دمدمہ پر رکھا گیا. ملتان انٹرنیشنل اسٹیڈیم بھی لایا گیا. ٹرافی کے ٹور کا آغاز شیخوپورہ کے تاریخی مقام ہرن مینار سے ہوا. ٹرافی 5 فروری کو سرگودا, 6 فروری کو پشاور اور اسلام آباد کا دورہ کرے گی. ٹرافی 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم اور 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریبات میں بھی لائی جائے گی. ٹرافی کے دوسرے مرحلے کا ٹور 15 فروری کو ختم ہوگا. ایونٹ کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت کل سے شروع ہوگی. رمضان سے پہلے چینی مہنگی, حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. ملک میں چینی کی اوسط قیمت 150 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی. مختلف شہروں میں چینی کی فی کلو اوسط قیمت میں 10 روپے تک اضافہ. اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی فی کلو 160 روپے میں فروخت ہونے لگی. چینی برآمد کرنے سے پہلے قیمت نہ بڑھنے کا وعدہ کیا گیا تھا. عوام نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. فوری واپس لینے کا مطالبہ.